اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دا اسلامک وارریئرز چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، سلیمان شاہ کے سب سے چھوٹے بیٹے اور ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بھائی، جنہوں نے ہر جنگ اور ہر محاذ میں اپنے بھائی ارطغرل بے کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جب ارطغرل بے نے سوگت میں ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی دندار ہی تھے۔ ارطغرل بے کے دور میں انہوں نے چھوٹی موٹی غلطیاں تو اپنی ناسمجھی میں کیں، مگر ان کی ہر بار تلافی بھی کی۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ عثمان خان نے اپنے ہی سگے چچا، جنہوں نے نہ صرف ارطغرل بے بلکہ عثمان غازی کا بھی ان کی ہر جنگ میں ساتھ دیا، کو قتل کر دیا۔ یہ طاقت کا حصول تھا یا طاقت کا نشہ یا کوئی اور وجہ؟ ایسی کیا وجہ بنی کہ عثمان خان نے اپنے ہی سگے چچا کو قتل کیا؟ ناظرین، کرولس عثمان ڈرامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دندار بے اپنی بیٹی کی شادی عثمان بے سے کروانا چاہتے تھے، جو کہ بالکل تاریخی حقائق بھی ہیں، پر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عثمان بے نے دندار بے کی بیٹی سے شادی کی بھی تھی یا نہیں۔ بہرحال تاریخی حقائق اس کی زیادہ وضاحت نہیں کرتے۔ ناظرین کرام، 1288 سے لے کر 1299 کے دوران عثمان غازی نے مقامی جاگیرداروں جیسا کہ گوئنک، گلپزار یعنی شہیر ناگول اور یارہ حصار کے جاگیردار بھی شامل تھے کا خاتمہ کیا۔ یہ لوگ سلجوقی سلطان کو خراج بھی دیتے تھے۔ اس کے بعد عثمان خان نے بتھینیا کے بازنطینیوں کے خلاف براہ راست محاذ شروع کر دیا۔ مولانا ناصری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب ارطغرل بے کی وفات ہوئی تو سوگت میں قبیلے کی سرداری کا مسئلہ اٹھا۔ قبیلے کے لوگ عثمان بے کو سردار بنانا چاہتے تھے، جبکہ کچھ آس پاس کے قبائل والے چچا دندار کو۔ عثمان خان کے اپنے قبیلے والوں نے عثمان غازی کو سردار منتخب کیا، جس کی وجہ سے چچا دندار بے کو بھی عثمان بے کو نہ چاہتے ہوئے سردار منتخب کرنا پڑا۔ ناظرین، 1299 میں دندار، جو کہ اب عثمان غازی کے وزیر یا نائب کی حیثیت رکھنے لگے تھے، انہوں نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر کافی علاقوں کو فتح کیا۔ اس سال عثمان غازی نے اپنی پالیسیوں میں کافی تبدیلیاں بھی کیں۔ شروعات میں عثمان غازی کی پالیسی رہی کہ بلجک کے جاگیرداروں کے ساتھ ایک اچھا دوستانہ یا یہ کہہ لیں کہ مفاہمتی تعلق رکھیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ کافی معاملات میں وہ بلجک کے جاگیردار پر انحصار بھی کرتے تھے، تو غلط بالکل نہ ہوگا۔ اس وقت بلجک اور اس کے شہر کے یونانیوں کے ساتھ بہترین تعلقات کو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اہم سمجھا گیا تھا، مگر جرمینیوں کے قبیلے، جو کہ کردی قبیلہ تھا، کے مسلسل حملوں نے عثمان بے کو بلجک کے سردار کے ساتھ تعلقات خراب کرنے پر اکسا دیا۔ کراچا حصار کے محاذ کے بعد عثمان خان نے گوئنک کے جاگیردار پر حملہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ اسی طرح سے دندار بے کے ساتھ مل کر عثمان بے نے کوپرو حصار کے جاگیردار پر حملہ کیا، جنہوں نے بلجک کے تکفور سے مخالفت کی تھی، مگر 1299 میں عثمان بے اور دندار بے کے درمیان مستقبل کی پالیسیوں کو لے کر کچھ اختلاف رائے ہوا۔ دندار بے کا ماننا یہ تھا کہ ماضی کی طرح بلجک کے تکفور اور یونانی جاگیرداروں کے ساتھ تعلقات کو مفاہمتی رکھا جائے، جبکہ عثمان خان کو دندار بے کی یہ رائے بالکل پسند نہ آئی، پالیسیوں کے مخالف لگی، اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ان کی سرداری میں مسائل بھی کھڑے کر سکتی ہے، جس کی بنا پر عثمان بے نے اپنے چچا کے سر پر تیر سے وار کر کے قتل کر دیا، جبکہ ناصری کے مطابق بلجک کی جنگ دندار بے کے قتل سے قبل ہی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، بیشتر مورخین کی یہ بھی رائے ہے کہ ایک موقع پر چچا دندار کی وجہ سے عثمان بے کو بلجک کے تکفور کا ہاتھ چومنا پڑا، جو بات عثمان بے کو بالکل اچھی نہ لگی، اور اس بات پر دندار بے پر بہت غصہ بھی تھے۔ لیکن جب آرمینیائی جنگ میں ان کے جوان سالہ بھتیجے، جو کہ ساوچی بے کے بیٹے تھے، بےہوچا بے جب شہید ہو گئے تو عثمان بے نے اناگول کے تکفور کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کیا، جس پر دندار بے نے تمام سرداروں کے سامنے اس کی مخالفت کی۔ عثمان بے کو یہ بات سخت ناگوار گزری، اور یہ سوچ کر کہ اس سے قبیلے میں بغاوت نہ ہو جائے، انہوں نے چچا دندار کو قتل کر دیا۔ بہرحال عثمانیہ سلطنت کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے بیشتر سلطانوں نے اپنے ہی سگے بھائیوں کو قتل کروا دیا، یا پھر حکومت کے حصول کے لیے اپنے ہی بھائی کے مخالف بغاوت کر دی۔ لیکن دندار بے کے قتل سے متعلق کوئی زیادہ حقائق نہیں ملتے۔ یہ ان کے قتل کا واقعہ بھی مولانا ناصری کی کتب میں ہی درج ہے، جبکہ بیشتر مورخ کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ بلجک کی جنگ میں شہید ہوئے تھے، لیکن اس بات پر زیادہ تر مورخ کی رائے مختلف ہے۔ ہمارے کچھ بہن بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے نام پر کئی مدرسے اور مسجدیں بھی ملتی ہیں، جبکہ ہم اس بات کی بھی وضاحت کرتے چلیں
کہ وہ دندار بے الگ ہیں، جو کہ حمید اوگلاری بیلی کے بانی تھے، جن کا پورا نام فلک الدین دندار بے تھا، جو کہ الیاس بن حمید بن ابو القاسم کے بیٹے تھے۔ ناظرین اکرام، امید کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں کافی اضافہ کیا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آپ کی ہماری ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے۔ شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔